بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو اہم ایشو، خبریں نہیں ہیں لیکن معاملات ہیں اور نیم خبریں بھی کہہ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے وکیل جو ہیں کراچی سے لے کے چترال تک انگڑائی لے رہے ہیں، کس ڈگر پہ چلیں گے، کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ ان کو ملے گا اور کیا کچھ وہ نہیں کرنا چاہ رہے، اس پہ تھوڑی بات کروں گا۔ اور ایک بڑا اس سے بھی زیادہ دلچسپ موضوع جس میں جے یو آئی کے حافظ حمداللہ صاحب جو بہت سنجیدہ آدمی ہیں اور لوز بات نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ان کے پاس اطلاع آئی ہے وہ اس حد تک مصدق ہوگی کہ ان کو بتانے والے بندے نے ان کو ایسے بتایا ہوگا، لیکن یہ اس طرح شاید نہ ہو جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب منت ترلے کر رہے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے اور جیل سے نکلنے کے لیے۔ پہلے تو خیر وکلاء کی بات کر لیں۔ ایک تو آل پاکستان کنونشن میں کال کر لیا ہے جمعرات کو۔ اچھا، ذہن میں یہ رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی فکر فاقہ ہے تو وہ وکلاء سے ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وکلاء باہر نکل آئے یا کوئی اگر کسی وجہ سے ان کو کوئی ایشو مل گیا اور وہ یونائٹڈ ہو گئے تو پھر معاملات الجھ جائیں گے اور عمران خان صاحب کے اوپر جو وہ تابڑ توڑ حملے کر کے اور اپنے کو مقاصد حاصل کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کسی انجام میں پہنچا کے، وہ شاید ادھورا مشن رہ جائے۔ وکلاء جو ہے اس کے اندر واقعی یہ طرح موجود ہے، حالانکہ بجلی کے اوپر بھی بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر ہو رہے ہیں اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رخ اختیار کر لیں اور کسی صورت میں وہ آرگنائز ہو گئے اور پورے پاکستان کے اندر اگر اس نے سیاسی اس کے رنگ کی آمیزش ہو گئی کچھ تھوڑے بہت اور ابھرنے کے بعد، تو یہ بھی خیر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیکن وکلاء کو جو ہے اس باوجود اسٹیبلشمنٹ کا جو فکر فاقہ ہے وکلاء ہی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو ان کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر میں تھوڑا اور بھی ایڈ کر دوں کہ میرا جو بیٹا ہے حسان خان نیازی، وہ لاء بھی کیا ہوا ہے، لاء میں بھی اس نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، LLM کیا ہوا ہے، پھر اس نے ایک اور پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، بیرسٹر ہے، یعنی کہ لاء کی اس کے بعد 3 ڈگری ہیں اور وہ ہیومن رائٹس کے اوپر وہ اپنے کوئی چند کیسز میں خاصا وہ ایک اس نے اپنے ایک نام کمایا یا نہیں کمایا لیکن ایک اثرات مرتب کیے ہیں اور ہیومن رائٹس وکیل کے لحاظ سے وہ سامنے آیا۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جن کو مینشن کرنا کہ ایک تو خیر ختیجہ جو کیس تھا، حملہ کیس تھا، جو خود وہ ختیجہ ماشاءاللہ بہت بڑی خود اب لائر ہیں، خود انہوں نے باہر سے وکالت کی ہے، شاید بیرسٹری بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو تھا وہ کوئی وکیل لینے پر تیار نہیں تھا اور حسان خان کا کیریئر وہیں سے سٹارٹ ہوا اور اس نے اس کیس کی وجہ سے وکیلوں میں تو نہیں، وکیلوں میں تو اس کو بہت برا سمجھا گیا کہ اس نے کسی وکیل کے بیٹے کے خلاف کیس کیوں لیا، لیکن باقی جگہ اس کو خاصی پذیرائی ملی سول سوسائٹی میں خصوصاً اور میڈیا میں۔ اب اس کے بعد کئی ایسے کیسز ہیں جن کے اندر جو فریق ثانی تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ صلاح الدین کا کیس تھا، سائیوال جو ثانیہ ہوا تھا جس کے اندر بیچارے بے قصور بندوں کو سٹنگ ڈک بنا کے اڑا دیا گیا، مار دیا گیا۔ 2 اور کیسز تھے جس کے اندر فریق ثانی جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا، وہ آج کل بھی بھرا ہوا ہے اور آج کل بھی وہ غصے میں ہے۔ حسان خان نے اس فریق ثانی کے مقابلے میں وہ کیسز لیے تھے اور وہاں تو چلو انہوں نے جیسے ہوتا ہے ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا یا صلاح الدین کا کیس تھا یا سائیوال کے جو مرڈر تھے، وہاں لاحقین سے ان لوگوں کے لیے صلح کرنی آسان ہوتی ہے کہ وہ لالچ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے بندوق بھی دکھاتے ہیں تو صلح ہو جاتی ہے، تو ساتھ اس میں روپ بھی دیتے ہیں یا اس کے جو قرض سے میسر ہیں یا وہ ہتھ کنڈے ہیں جو کہ مروب کرنے والے وہ بھی استعمال کرتے ہیں تو صلح ہو جاتی ہے۔ تو ہر 3 کیسز میں میں نے حسان کو بتایا بھی تھا کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیس بھی تھا، ریاض ملک صاحب کی بیٹیوں کا کیس تھا، اس میں بھی وہ جن کو جو لوگ تھے جن کے اوپر زیادتی ہوئی تھی، جو لڑکیاں تھیں، ان کا حسان خان وکیل بن گیا، ان کے لیے پھر پریس کانفرنس بھی کی، سب کچھ کیا۔ اب ملک صاحب جو ہے، میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عبدالقادر ٹرسٹ کیس میں نے کہا تھا جی کہ
اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ملک صاحب کو جو ہے نا حوالے کر دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے وہ اتنے تنگ آمد بجنگ آمد والے معاملے میں ہیں کہ انہوں نے ملک صاحب کو بھی عبدالقادر ٹرسٹ کیس کو نیب کے حوالے کر دیا. لیکن اس سے پہلے ملک صاحب کے پاس کے لیے یہ لوگ جو ہے یہ بہت ہی ایک دوسرے کے اندر شیر و شکر تھے, یا ملک صاحب ان کے بلو آئٹ تھے انہی لوگوں کے. تو اس میں جب ڈاکٹرز اور وکیلوں کا جھگڑا ہوا تو ایک اور کیس تھا, جب آپ کو پتہ ہوگا یہ کوئی دسمبر 2019 کی بات ہے, تو اس کی میں خیر کئی باتیں بتاؤں گا کبھی, اس کیس کو کبھی پورا ڈسکس کروں گا. تو اس میں حسان خان کا رول 0/0 تھا. وہ آیا بھی اس کے بعد تھا, گاڑیاں جل چکی تھیں, لیکن اس نے آتے ہی گاڑی دیکھا جلی ہوئی ہے تو گاڑی کے قریب سے کیا گزرا, انہیں 1-2 فوٹیج نکال کے, اور وہ ہسپتال میں نہیں داخل ہوا. لیکن عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے, عمران خان صاحب نے ان کی گرفتاری کو حکم بھی دے دیا, اور ریاض ملک صاحب کی مہربانی سے ان کے خلاف میڈیا میں پورا ٹرائل چلا, جیسے وہ سارا جلوس وہ لیڈ کر کے آ رہے تھے. 2 مقاصد تھے اسٹیبلشمنٹ کے, جنہوں نے وکیلوں کو اکسایا اور ان کو باہر نکال کے لے آئے. ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جی وکیل جب ڈاکٹروں کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو بہت ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور پورے پاکستان بدنام ہو جائے گا, جو ہوا. بہرحال میرا ٹاپک یہ ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک بڑی گیم ہوئی, اور وہ اس کے بعد حسان خان صاحب جو ہے وہاں پہ جملہ مترجہ بن گئے. اس وقت عمران خان صاحب, اسٹیبلشمنٹ, ریاض ملک صاحب سارے ایک پیج پہ تھے, اور پھر اس کی جو میڈیا ٹرائل ہوا, جو خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا منہ مانگتا ہے, کیونکہ یہی لوگ تھے جو آج پھر ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے, کیا وہ اس کی جو اصل مائنڈ سیٹ کیا تھا, وہ آشکار ہو گیا. PIC جو ان کے جو دل کے ہسپتال لاہور کے اندر جو اصل چڑھائی کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وکیلوں کا ایک میڈیا ٹرائل کر کے ان کا امیج خراب کرنا تھا, تاکہ پبلک کے اندر نکل ہی نہ سکیں. اور زمانے میں بھی ان کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ والوں کو کہ وکیل نہ نکل آئیں. مجھے ایک خدشہ اور بھی ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ وکیلوں میں سرایت تو نہیں کر گیا, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وکیل مثلا یہ جو ہے کہ رول آف لا, الیکشن 90 دن کے کرائے جائیں, آئین کا تقاضا ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 90 دن کا کہا اور نہیں ہوئے تو کون سی قیامت ڈھا گئی. اس کی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کو پہلے بھی انڈرمائن کیا گیا, ہو سکتا ہے بعد میں بھی کر دیا جائے, اور سپریم کورٹ نے تھوڑا بہت بھی اس کے اندر کوئی ایک اپنی اسرٹیونیس شو کی, کوئی حکم جاری کیا تو سپریم کورٹ کا ملیمیٹ ہی نہ ہو جائے, اس کی جگہ کوئی نیا سسٹم نہ آ جائے. چنانچہ جو پریشر آپ سڑکوں پہ ڈالتے ہیں, جو وکیل جو ہے عدالت میں رہ کے اور اکٹھے ہو کے اپنے مطالبات بزور طاقت, بزور بازو, بذریعہ احتجاج منواتے ہیں, وہی ہوگا. چنانچہ اگر اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مطالبے جو ہیں, اصل جو کور ایشو ہے کہ جی ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہ کیے جائے, اس سے توجہ ہٹانے والی بات ہے. تو یہ دیکھیں کہ کئی وکیلوں کی یہ موومنٹ ٹریپ تو نہیں ہوگی, کوئی وکیلوں کی موومنٹ جو ہے یہ ہائی جیک نہیں ہو جائے گی, یا ان لوگوں کے مقاصد کے قریب ہوگی جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اکثر اس طرح کے جلسے جلوس اور احتجاج جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو لگا کھاتے ہیں. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہتھ کنڈا کیا ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ہومیوپیتھک ٹائپ کوئی پروگرام بنا کے پیش کر دیں اور وکلاء کا کنونشن ہو جائے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وکلاء کا کنونشن جو بندہ کرا رہا ہے اس کا نام ہے حامد خان, جو میں ان کو بہت ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں. پاکستان میں اتنا اصولی آدمی شاید ہی کوئی ایگزسٹ کرتا ہو, لیکن بے شمار لوگ ہوتے ہیں انہی میں گھس جاتے ہیں. جیسے تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے گھس آئے, مسلم نون کے اندر لوگ گھس آئے, ہر پارٹی کے اندر گھس آئے, یہ عام شام ہوتا ہے. چنانچہ ذہن میں رکھیں کہ وکلاء کے اندر ایسے بندے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی جن کو کہنا چاہیے پلانٹڈ کہنا چاہیے, یا ان سے کمپرومائز کرنا چاہیے, یا ان سے ایک اچھا ریلیشن رکھنے والے کہنا چاہیے, وہ آئیں گے اور وہ اس کے کل مختار بننے کی کوشش کریں گے. میں اس کو جب سے کچھ مجھے شعور آئے 40-50 سال سے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے, جو بھی موومنٹ چلاتے ہیں یہ آگے آ جاتے ہیں, بڑی مشکل سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ
ہمارے انہی کے لوگ ہیں جو ہمارے آگے آ کے ہماری جو تحریک ہے اس کو یہ اسپیئر ہیڈ کرنے کی، اس کی قیادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے نا، آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جی وکیلوں کے اندر سازش نہیں ہو جائے گی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ملٹری کورٹس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے وکیل، چاہے اس کے اوپر کوئی کنونشن کرتے، یا جو ان کے وکیل اس سے گرفتار ہیں جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، احسان خان کا اور حیدر مجید صاحب کا، جو ہائی کورٹ کے بڑے معزز ممبر ہیں اور وکیلوں کے اندر اچھا خاصا جانے پہچانے ہیں، بجائے اس پہ کوئی سٹینڈ لیا جاتا، اس کو ایشو بنایا جاتا۔ یہ ایشو کون سا آ رہا ہے؟ رول آف لا اور 90 دن میں الیکشن کراؤ۔ بڑی اچھی بات ہے، ضرور 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے۔ اور رول آف لا آپ کیسے، ایک ایسی میٹافورک قسم کی چیز ہے کہ جس کو آپ کوئی ٹینجیبل حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ الیکشن کا تو 90 دن کا آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے 13 مئی کو پنجاب کے الیکشن کرانے کے لیے کہا تھا، تو کیا ہوگا؟ کون سی پہ کانٹیمپٹ لگی؟ اس وقت تو ڈیمانڈ بھی کیا تھے تحریک انصاف والوں نے کہ وزیر اعظم پہ کانٹیمپٹ لگائی جائے، وکیلوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ لگائی جائے، تو کیا لگائی تھی کانٹیمپٹ؟ تو یہ ابھی الیکشن 90 دن والے اور یہ رول آف لا، یہ حقیقت یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے چشم پوشی کے لیے ہمارے بہت جو ایک مخلص جو وکیل دوست ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑے اس کے اوپر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وکیلوں کے لیے سازش ہے، کیونکہ وکیل اگر ملٹری کورٹ سے خلاف نکل آئے اور ملٹری کورٹس کے اوپر انہوں نے اس کے لیے ہنگامے کیے، مثلا 90 دن کے الیکشن کے لیے وہ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ کو پریشر دے رہے ہیں، اس کے لیے تو سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، اور وکیل جب سڑکوں کے لیے نکلے تو ظاہر عدالتیں بند کرا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل جو ہے ایسی تیسی پھر کے رہ جائے گی۔ کوئی جج جو ہے وہاں پہ فیصلہ نہیں دے سکے ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کے فور، یا ان کے کیسز جو ہے ان کی سنوائی نہیں ہوگی، طلبیاں ہوں گی، ان کو پریشر ہوگا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو یہ تھوڑا سا سادگی کے اندر ہم کر رہے ہیں کہ جی ان دو ایشوز کے اوپر رول آف لا اور 90 دن کا الیکشن، تو اس سے یہ حاصل ہوگی کہ اگر 13 مئی کا الیکشن ہی کروا لیتے، اگر آپ نے 90 دن والا آئینی حکم منوانا تھا، جب ایک پڑے زمین پہ تو دوسرے پہ کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا آپ کی جو موومنٹ ہوگی وہ آپ 90 دن میں الیکشن کرا پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے عقل کے مطابق، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، قانون دان نہیں ہوں، یہ آپ کو ایک بالکل ایک ان کی کمزوری اس وقت ملٹری کورٹس ہیں، کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹس میں اور بھی کئی ٹرائل ہو سکتے ہیں، اور یہ اگر وکیلوں نے اس کو ایشو بنا دیا تو یہ ٹرائل کرنا مشکل ہوگا، میں یہ نہیں کہ ناممکن ہوگا، اور پھر ایک اسکینڈل بن جائے گا۔ ویسے علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر ٹرائل میں ملٹری کورٹ میں کیا تو عمران خان صاحب کی الحمدللہ مقبولیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آج تک 1.5 سال کے اندر سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کا جو پبلک کے اندر اثر و رسوخ ہے وہ ایک دن بھی نہیں گھٹا، بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ فارمولہ ہے۔ میری ایک ہلکی پھلکی سجیشن ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں شروع کریں تاکہ اس سے خود بخود عدالتیں اسٹرینتھن ہوں گی، اور رول آف لا کو بھی اس میں رکھیں، بالکل رکھیں کہ آپ کریں گے جی، اور اس کے اوپر پینلٹی الٹیمیٹم دے کہ وکیلوں کو کم از کم اگر 2 وکیلوں کے لیے وہ اپنے آپ ایک سٹینڈ نہیں لے سکتے اور وہ ان کو سب کو درد ذہ ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ فلاں ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر کہہ دیں کہ ہم کمزور ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، وکیل ہم نہیں لڑنا چاہتے، نہ لڑیں، لیکن اس کا اعلانیہ جو ہے منافقت نہ کرے، سامنے آئے، تو پھر آپ اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں کہ ہماری یہ کمزوری ہے، ہم آگے نہیں آ سکتے۔ اور باقی رہ گیا جی عمران خان صاحب کی جیل کے اندر سے حافظ عبداللہ صاحب کا کہ جو منتیں ترلے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب منتیں ترلے کبھی نہیں کریں گے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور جب میں کہہ رہا ہوں تو میں عمران خان صاحب کے لیے صفر ہمدردی رکھتا ہوں، کوئی مجھے ہمدردی نہیں۔ میں وہ واحد بندہ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹونمنٹ پہ حملے ہوئے ہیں اس کا اکلوتا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئے تو بھی اس کو اپنے آپ کو زد و کوب کرنا چاہیے، اگر وہ استعمال نہیں اور خود وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنے 1 سال لوگوں کو اکسایا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو زد و کوب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب یہ کہ جیل کے اندر ٹوٹ جائیں گے، نہیں ٹوٹیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے جیل جو ہے ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہے، ایک نعمت غیر متوقع ہے۔
وہ وہاں پہ اس کو ہو سکتا ہے کہ بے شمار اس کے لیے اچھی آسائشیں ہوں، یہاں پہ پاپولیرٹی مزید بڑھ جائے اس کی، مزید اس کے کئی اس کے مسائل ہیں، جو اس کی پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے، اور کئی فیصلے غلط ہوتے ہیں، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو وہ بھی وہاں پہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ اب بالکل اپنے طور پہ سارے معاملات چلیں گے، اور وہ اپنے طور پہ ان کے جیل میں رہنا جو ہے کافی ہے ان کے ورکر کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے، اور پھر پروپیگنڈا کرنے کے لیے پوری دنیا سے جو پوسٹ ہو رہی ہیں، جو ایک تصوراتی عمران خان صاحب کے امیجز ہو رہے ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، یہ ساری عمران خان صاحب حق میں جا رہی ہیں، اس لیے جیل ان کو مارا کھاتی ہے۔ اگر کوئی ممکنہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو میری عمران خان صاحب سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی بھی ڈیل سے یا کسی بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہونے سے پہلے اپنے سارے کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کریں، اور اپنے سامنے ان کو رہا کروائیں، اور اس کے ساتھ اپنی پارٹی کے لیے بھی ایک کوئی لاہ عمل چھوڑ کے جائیں اگر ان کو اس کے لیے کوئی سپیس دی جائے، وگرنہ کم از کم اپنے پارٹی کے کارکنوں کو رہا کروا کے یہ ساتھ بتائیں کہ پہلے ان کو آپ رہا کریں گے تو پھر میں جاؤں گا، یہ نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے رولتے رہیں، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کے پیچھے جیل میں رہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، کئی لوگ ہیں وکیلوں میں، ان کی فیملی میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کنونس کر لیں کہ آپ باہر چلے جائیں، اور ان کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا افادیت ہے، اور ان کو یہ نہیں ڈرائے نہیں، ویسے کہیں کہ جی یہ ہم نے یہ کوئی معلوم ہوا ہے کہ جی آپ کو یہاں پہ بہت نقصان پہنچائیں گے، وقتی طور پہ آپ باہر چلے جائیں۔ میں ویسے بات کے حق میں ہوں، کیونکہ اگر عمران خان باہر نہ گئے تو عمران خان صاحب کو وہ ہر انتہا پر جائیں گے، کیونکہ لڑائی بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کی طرح جو مشرف صاحب کے وقت میں ہوا ہے 7 8 10 سال کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور کوئی لکھ کے جانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی پھر عرب ملک کو ڈالا جاتا ہے، وہ 8 10 دن میں محمد بن سلمان صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو درمیان میں ڈال کے عمران خان صاحب کو بھی سعودی عرب میں رکھا جائے۔ عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے سعودی عرب یا انگلینڈ یا جو کچھ بھی ہے، جو اپنی جلاوطنی کی زندگی گزار کے 25 سے 26 نومبر تھا 2007، حقیقت یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کے داتس دربار تک فقید المثال جلوس نکلا تھا، استقبال ہوا تھا۔ عمران خان صاحب یہ بے نظیر کے معاملے میں 10 اپریل 1986 میں ہوا تھا۔ یہ لوگوں کو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ لوگ اس وقت نواز شریف صاحب کو بڑی گالیاں پڑی تھی، اپنے ورکر نکالتے تھے کہ بھاگ گیا ہے، پھر نذیر صاحب بس شاکی تھے کہ کیوں چلی گئی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک آ جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ ساری چوائس آپ ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرے ہیں، اس لیے یہ لے لے۔ یہی یہ بات ان کے حق میں نہیں جائے گی، وقتی طور پہ ان کو بھی آسودگی مل جائے گی، یہ پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے اپنے مطابق، اور آپ کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے کہ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، آپ کی زندگی بچتی ہے تو آپ کی سیاست بچتی ہے۔ آپ ان لوگوں میں شمار نہ ہوں بھٹو صاحب کی طرح جو اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، تو سیاست کا کیا فائدہ کہ وہ رہی یا نہیں رہی؟ آج کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو رہے یا نہ رہے۔ پھر آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ مجھے اگر مار دیا گیا تو یہ بھی نہیں بچیں گے، ہو سکتا ہے اگر فرض کیا یہ بچ جائیں تو بھی نفع کا سودا نہیں ہے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن یہ جو بات حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یا کو جو جیلیں بتائی جا رہی ہے، یہ ان کا ایک اپنا ایک کوئی جو حافظ عبداللہ صاحب کو جنہوں نے بتائی ہے ان کے اپنے ڈیزائن ہے، یہ وہی بتا رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اندر بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہے، جو کہ نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، ہوں گے شاید لیکن میرا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عملاً جو ہے جو لوگ پیغام لے کے آ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ بندے انہی کے ہی ہیں۔ یہ اتنی نستعلیق طریقے سے اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ارطغرل غازی جسے دیکھا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بندے کے کان خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہی کوئی غیبی مدد ہو، اور جیسے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بچا لیا تھا، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے قریب آئے ہوئے ہیں یا آپ کے ساری تحریک کو ہائی جیک کرنے کے لیے آپ کے آئے ہوئے ہیں،
آج کل کے موجودہ حالات کی تنگی میں بجلی کے جلوس نکل رہے ہیں، وکیل جلوس نکالنے شروع کر دیں، اس پریشر میں آ کے آپ کو بیٹھ جانے کا راستہ مل جائے، سمجھو کہ کبے والی لات ہے، کب نکل جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔